تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات، تحقیق ہوتی ہے گناہگار کی بات، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات، تحقیق ہوتی ہے خاطی کی بات. معصوم پہ تحقیق نہیں، معصوم پہ صرف تسلیم، بس تسلیم، صرف تسلیم کرنا ہے. ان پہ تحقیق نہیں کرنی، انہیں تسلیم کرنا ہے. پھر محمد علی شاہ جی کا حکم تھا، میں آ گیا آخر تک. اب مجھے جملے کی قدر چاہیے. جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے. میرا خیال کوئی بندہ ہوگا جو صدر کی قدر کر جائے گا. میں کچھ نہ کہہ کے بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے. جن پہ تسلیم کا حکم تھا. بہت اچھے حیاتیوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ متوجہ صاحب، کوئی نہیں، کچھ داد جذباتی بھی ہوتی. جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے. جن کو تسلیم کا حکم تھا ان پہ تحقیق کی جا رہی ہے. مثلا میں شیعہ سنی، آپ احباب تشریف فرمائیں، آج تک کبھی کسی مولوی نے قرآن پہ تحقیق نہیں کی. کبھی کہیں کسی جگہ پہ آیا ہو اشتہار لگاؤ قرآن تحقیق سیمینار، قرآن تحقیق کانفرنس، کسی مدرسے میں کوئی کلاس ہو رہی ہو، کسی مسجد میں آؤ قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں. اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی قرآن پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں بھائی؟ قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جنہیں عقل انسانی مان نہیں رہی، لیکن ہم پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے اندر ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے قرآن کو کھولا اور قرآن کو کھول کے میں نے کہا یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اسے نہیں مانوں گا، اسے مانوں گا. نہیں نہیں نہیں، اب جو لکھا گیا اسے تسلیم کرو. سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا اور وہ سوچے کہ قرآن کی کون سی آیت جو سمجھ نہیں آ رہی. ان گنت آیتیں ایسی ہیں جو عقل انسانی سے باہر ہیں. آدم بغیر ماں باپ کی دنیا میں کیسے آئے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. موسیٰ کے عصا نے دریا میں رستہ کیسے بنایا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے ملی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. عیسیٰ نے ٹھوکر سے مردہ زندہ کیسے کیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے. اب اگر قرآن کی ان آیتوں کو تسلیم کرنا ہے تو اب یہ بھی تحقیق نہیں کرنی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ دیا، علی نے مرحب کو کیسے قتل کر دیا، راحب کو حسین نے بیٹے کیسے دے دیے. قرآن پہ بھی تحقیق نہیں، اہل بیت میں بھی تحقیق نہیں. جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر، جو اہل بیت میں تحقیق کرے وہ بھی کافر. بسم اللہ سر، بسم اللہ سر. قرآن کو صرف تسلیم، امام بھی تسلیم. قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. آل محمد کے معجزات سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. جن کی سمجھ میں نہیں آتے انہیں کلیہ دے دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہماری سمجھ میں آئے ہم کہتے ہیں اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے. علی کا معجزہ سمجھ میں نہ آئے تو مان لو علی کی ولایت کا نتیجہ. وہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی وجہ سے، یہ سب کچھ علی کی ولایت کی وجہ سے. وہ قادر مطلق ہے، یہ ولی مطلق ہے. وہ قادر ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ولی ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے. قرآن پہ تحقیق نہیں، تسلیم. نبی پہ تحقیق نہیں، یہ کام نبی نے کیسے کر دیا، یہ معجزہ نبی نے کیسے کر، نہ تسلیم. اسے کہا اللہ ہے، اب دیکھنا نہیں،
اگر وہ ہمیں اللہ دکھا کے منواتا تو پھر ہم اللہ نبی کی وجہ سے نہ مانتے، اللہ کی وجہ سے مانتے. ہم نے نبی کی وجہ سے اس لیے ماننا کہ دیکھا بھی نہیں، صرف نبی نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے. ہمارے نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے کہا ہے. اس کا فرشتہ ہے، ہم نے کہا ہے. اس کا ایک چشمہ ایک کوثر ہے، ہم نے کہا ہے. وہ جو کہتے گئے ہم تسلیم کرتے گئے. اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں. ذاتی سوچوں کا نام اسلام نہیں ہے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، نہ ذاتی سوچوں کا اسلام نہیں. اہل سنت برادران تشریف فرما. اہل سنت کے ہاں ایک صحابی ہے، نام ان کا خزیمہ بن ثابت ہے. میں بات صحابہ کی اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ اہل بیت کی بہت سی دلیلیں میں یہاں دے سکتا تھا، لیکن ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ صرف اہل بیت کی بات کرتے، صحابہ کی بات نہیں کرتے. لہٰذا میں ایک جید صحابی کا نام لیا، خزیمہ بن ثابت. جتنی دیر یہ صحابی زندہ رہا اسے نبی نے ایک لقب دیا تھا، ذو شہادت، دو گواہیوں والا. یہ صحابی جہاں گواہی دیتا تھا اس کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جاتی تھی. نبی نے کہا تھا جہاں خزیمہ گواہی دے گا اس کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے. کام اس نے کیا کیا تھا؟ نبی کے پاس ایک یہودی آیا تھا، اسے کہا ہے مسلمانوں کا پیغمبر، آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا تھا واپس نہیں کیا. رسالت امام نے کہا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں. اسے کہا آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا. اس نے بغل سے ایک دوسرا یہودی کھڑا کیا، اسے کہا یہ میرا گواہ ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ نبی خاموش تھے. جناب خزیمہ دربار میں آ گئے. یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا یہ یہودی کہہ رہا میں نے اس سے قرض لیا جبکہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. خزیمہ نے اس کی طرف دیکھا، ہاں کیا کہہ رہے تو؟ اس کا تمہارے نبی نے مجھ سے قرض لیا تھا، اگر نہیں لیا تو کوئی گواہ ہے تو دے. خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، قرض میرے نبی نے نہیں لیا. رسالت امام نے دیکھا خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا تھا. آپ کے کہنے پہ نہ دیکھے اللہ کی گواہی دے دی. اب میرا خیال ہے کہ اگلا جملہ میں تو دعا کروں گا کہ ہر کسی کی سمجھ میں نہ ہی آئے، یہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے. نبی نے اس صحابی کو لقب دے دیا ذو شہادتین. جہاں اس کا نام لکھو آگے یہ لقب لکھو. جب یہ لقب کوئی بندہ پڑھے گا پوچھے گا کیا ہوا تھا، اسے پورا واقعہ سنانا پڑے گا. نبی نے کہا کم از کم قیامت تک مسلمانوں کو یہ تو پتا چلے کہ جس نے پہلی بار معصوم سے گواہ مانگا وہ شہودی تھا، وہ شہودی تھا، وہ شہودی تھا، وہ شہودی تھا. شہر علم سے کی ہے بغاوت، جب سے سنا ہے اعلان ولایت، جلاتی ہے تجھ کو نبی کی ہدایت. نعرہ حیدر. یار متوجہ صاحب، قرآن پہ تحقیق نہیں، نبی پہ بھی تحقیق نہیں، امام پہ بھی تحقیق نہیں. قرآن بھی صرف تسلیم، نبی بھی صرف تسلیم، امام بھی صرف تسلیم. قرآن بھی اللہ بھیجتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ ہی بناتا ہے. بندوں کا بنایا قرآن بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. جسے اللہ بنائے اسے تسلیم کیا جاتا ہے، جسے بندے بنائے اسے تسلیم نہیں کیا جاتا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، اس منبر سے لے کے خانہ کعبہ کا تک ہم شیعہ کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہیں ہم نے 12 بنائے نہیں مانے ہیں. ہمارے 12 میں سے ایک بھی ایسا نہیں جسے شیعوں میں سے کسی ایک نے بنایا. بنایا اس نے، ہم نے صرف تسلیم کیا. میرا سنی بھائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، بات اگر یہاں سمجھ میں آ جائے. اللہ نے ہمیں کہا نبی کو تسلیم کرو، ہم نے نبی کو تسلیم کر لیا. ایسا ہی ہے جی.
جو نبی کہتے گئے ہم مانتے گئے. اسے کہا اللہ کو مانو، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اسے کہا دن میں 5 نمازیں پڑھو، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اسے کہا رمضان کے روزے رکھو، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اسے کہا کعبے کا چکر لگاؤ، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اپنے مال سے زکات، جو وہ کہتے گئے ہم کرتے گئے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا اس سے تسلیم کرو. ہم نے اس سے تسلیم کیا، پھر جو وہ تسلیم کرواتا گیا وہ ہم کرتے رہے. کوئی ضد نہیں، کوئی لڑائی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. اگر تو نبی نے اپنے جانے کے بعد اپنی زندگی میں کسی صحابی کا ہاتھ بلند کیا ہے اسے تسلیم کرتے ہیں. اگر غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کیا ہے پھر علی کو تسلیم. ذاتی سوچ نہ شیعہ کی چلنی چاہیے. علی متوجہ صاحب نبی کو تسلیم کر لیتے. کسی ایک چیز کو تسلیم تو کرو. اگر آپ نے نبی کو تسلیم کیا پھر نبی جس سے تسلیم کروائے اسے کرو. اگر تو نبی نے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا ہے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے تو پھر شیعوں کو ضد چھوڑنی چاہیے، فوراً اسے تسلیم کرنا چاہیے. لیکن اگر 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں غدیر کے چوک میں 3.5 گھنٹے علی کے فضائل پڑھ کے پھر علی کا ہاتھ بلند کیا تو میری سمجھ میں تو وہ مسلمان نہیں آتا کہ مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیتا ہے، دکھایا ہوا ہاتھ نہیں مان رہا.